السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 197 197 سورہ المائدہ آیت 12 تا 13، پارہ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ ہی سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے رہیں گے۔ سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، سو انہیں معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ
احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق عہد بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور ہم نے مقرر کیے منہم ان میں سے 12 نقیبہ سردار۔ وقال اللہ اور کہا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن البتہ اگر اقمتم تم قائم رکھو گے الصلاۃ نماز، وآتیتم اور ادا کرو گے الزکاۃ زکوٰۃ، وآمنتم اور ایمان لاؤ گے برسولی میرے رسولوں کے ساتھ، وعزرتموہم اور تقویت پہنچاؤ گے ان کو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور تم قرض دو گے اللہ تعالیٰ کو، قرضاً قرض، حسناً حسن، لَأُكَفِّرَنَّ تو یقیناً میں ضرور دور کر دوں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور یقیناً میں ضرور داخل کروں گا تمہیں جنات باغوں میں تجری چلتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، فمن پھر جس نے کافر کفر کیا بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقط تو تحقیق ضل وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھی راہ سے، فبما پس بسبب نقضہم ان کے توڑنے کے میثاقہم اپنے عہد کو لعناہم ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا اور ہم نے کر دیا قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیہ سخت، یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں الکلمہ باتوں کو عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، ونسوا اور وہ بھول گئے حظاً ایک حصہ مما اس چیز سے کہ ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی اس کی، ولا تزالوا اور آپ ہمیشہ تطلعوا مطلع ہوتے رہتے ہیں علی خائنۃ خیانت پر منہم ان کی الا مگر قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے یعنی لوگ، فاعفو چنانچہ آپ معاف کر دیں عنہم ان کو، وصفح اور درگزر کریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق اور قرآن مجید فرقان حمید کی آج کی یہ آیات بینات، پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مسلمانوں کو اللہ کی نعمتیں اور اس کا عہد یاد کرنے کی بات کہی۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل یعنی کہ یہود و نصارہ، جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل، ان کی اولاد۔ تو یہاں اس آیت میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو نعمتوں کو یاد کرنے اور عہد کو یاد کرنے کی بات ہے، یہ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں سے بھی یہ عہد لیا گیا۔ اب ان لوگوں سے کیا کیا عہد لیا گیا یہ بھی بتا دیا، انہیں کیا کیا حکم دیا گیا یہ بھی بتا دیا گیا، اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں اور عہد کو ٹھکرایا۔ اب اس ٹھکراہٹ کے بدلے اللہ کی جو ان پہ لعنت پڑی نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ اگر انبیاء کی اولاد بھی گمراہی کو اختیار کرے، کس کی اولاد؟ حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد، اگر وہ بھی ہدایت کو چھوڑ دے، اللہ کے عہد کو توڑ دے، اللہ کے حکموں کو پسے پشت ڈال دے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے، لعنتیں پڑتی ہیں۔ تو جب
ان پر لعنت پڑی، ہم کون ہیں؟ کوئی یہ اس خوش فہمی میں رہ جائے کہ ہم کوئی اعلیٰ نسل ہیں، اعلیٰ رنگ و روپ کے مالک، اعلیٰ قوم و خاندان کے مالک، سید ہیں، سادات ہیں، یا نبی ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اگر ہم اللہ کے عہد کو توڑیں گے اور اللہ کے حکموں کو پارا پارا کریں گے تو یہ کہ ہم چونکہ آخری نبی کی امتیں ہیں تو ہم سے درگزر کر لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ناقدری کرے گا اور جو عہد کو توڑے گا اسے اس کا اعلیٰ نسب ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، جیسے بنی اسرائیل کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کی راہ کو اختیار کیا اور اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ یہ عہد الستو بھی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیے، تو اس بدلے میں ان پر کیا ہوا؟ اللہ کی لعنت پڑی۔ بنی اسرائیل کے کل 12 قبیلے تھے، اور ان 12 قبیلوں پر 12 سردار مقرر کیے اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ ان 12 سرداروں کا کیا مطلب اور ان کا کیا کام تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی قوم قبیلے کے حالات پر نظر رکھیں، اور کوئی اگر بارڈر پار کرنے لگے، عہد کو توڑنے لگے تو اسے سنبھالیں، اسے روکیں، عہد پر قائم رہنے کی تلقین کریں، تبلیغ کریں۔ اب یہ کن باتوں کا عہد لیا گیا اور اللہ کی کیا نعمتیں ہوئیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نماز قائم کرو، پہلا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تیسرا کام تمام انبیاء علیہ السلام پر، رسل پر ایمان لانا ہے، اور ایمان ہی نہیں لانا بلکہ ان کے بازو بھی بننا ہے۔ اپنی جان، مال، اولاد، تن، من، دھن سب کچھ انبیاء علیہ السلام کی راہ میں نچھاور کر دینا ہے کہ بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ جب اللہ کا محبوب آ جائے تمہاری زندگیوں میں، جو پیغمبر آ جائے، اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنا ہے اور انہیں قوت دینی ہے، ان کے بازو بننا ہے، ان کی راہ میں کانٹے نہیں، ان کی راہوں میں پھول بچھانے اور برسانے ہیں، مطلب کہ ان کے ساتھ پورا پورا تعاون کرنا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں پھر فی سبیل اللہ خرچ بھی کرنا ہے۔ قرض حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر فی سبیل اللہ بھی خرچ کرنا ہے۔ تو ایک تو ہے زکوٰۃ کا دینا، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جو حال آج ہمارا ہے، انہوں نے نماز کی کوئی پابندی نہیں کی۔ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے انہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس اور چٹی سمجھ لیا۔ رسولوں پر ایمان لانا تو وہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ کئی انبیاء کو تو نعوذ باللہ انہوں نے قتل کر دیا، کسی کو جادوگر کہہ دیا، مثلا نعوذ باللہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان ظالموں نے کہا کہ وہ تو پیغمبر نہیں تھا، وہ تو نعوذ باللہ جادوگر تھا۔ کئی انبیاء کو ان ظالموں نے قتل کیا، اور کئی کے قتل کے درپے ہوئے، مثلا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، ورنہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ ابن مریم کو زندہ کوئی نہیں چھوڑنا۔ اور اسی طرح نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو ہر طرح سے ستایا، آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیا، آپ کی راہ میں پھول برسانے کی بجائے کانٹے ہی کانٹے بچھاتے رہے، آپ کی جان کے، آپ کی عزت و آبرو کے بھی درپے ہوئے۔ مثلا
لبید بن عاصم خیبر کی وہ یہودی عورت آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی. منافقوں نے آپ پر آپ کی زوجہ محترمہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت جڑ دی، لگا دی، ہر طرح سے آپ کو ستایا. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچے رسول، سچے نبی ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی ہزاروں لاکھوں میں اپنا پتر، اپنا بیٹا، اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے. یہود اس سے کہیں زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو، بلکہ آپ کے نبی ہونے کے بعد کا معاملہ تو بعد کا ہے. ابھی پیارے نبی علیہ السلام کم عمری میں ہیں اور آپ کے چچا جان جناب ابو طالب صاحب آپ کو لے کر سفر میں، تجارتی سفر میں نکلتے ہیں. راستے میں موجود راہب، اس نے آپ کو آپ کے بچپنے میں ہی پہچان لیا اور ابو طالب صاحب سے کہا کہ انہیں پیچھے لے جائیے، جو میں نے دیکھا اگر آگے موجود یہود نے دیکھ لیا تو وہ اس کی جان کے درپے ہو جائیں گے. تو کیسے پہچاننا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے کوئی اپنا بیٹا، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، ایسے ہی انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہچان لیا، پہچانتے تھے. لیکن نہ ایمان لائے، نہ قوت بازو بنے، بلکہ کفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ جس حد تک جا سکتے تھے ان ظالموں، خبیثوں، لعنتیوں، مردودوں، یہودیوں نے کیا اور آج تک کیے جا رہے ہیں. آج تک ہو رہا ہے، آج کی تاریخ تک یہی ہو رہا ہے کہ ہالینڈ کے خاکے ہوں، یورپ کے دیگر پچھلے موجود خاکے ہوں، نبی علیہ السلام کی عزت و آبرو کے آج تک یہ درپے ہیں. جبکہ یہ یہود لعنتی یہ جانتا ہے کہ محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، رسول، صادق و امین، خاتم النبیین والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیو، کیا معلوم ہوا کہ نماز، اور یاد رکھیے اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی اور انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی اور انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ نہیں کیا، اگر یہی سب کام ہم کریں گے ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہوں گے. اب اللہ نے ہمیں یہ کیوں بتایا؟ قرآن پاک میں ان آیات کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں کیا بتانے کی ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد، اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، یاد رکھ لو اگر یہی کالے کرتوت تم نے کیے تو تمہارے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے. کوئی سید ہو، سادات ہو، کوئی راجپوت ہو، کوئی قریشی ہو، کوئی ہاشمی ہو، کوئی مکی ہو، کوئی مدنی ہو، اگر یہود و نصارہ کے جیسے کالے کرتوت کرے گا تو پھر اللہ کا عذاب جیسے ان پر ہوا ویسے تم پر بھی ہوگا. آج کتنے مسلمان ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں؟ آج کتنے مسلمان ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ برائے نام مسلمان نماز پڑھنے والے، برائے نام مسلمان زکوٰۃ دینے والے. تو حشر کیا ہوگا؟ وہی یہود و نصارہ کے جیسا ہوگا. اور ان یہود و نصارہ نے نماز کو ضائع کیا، سمع اور اطاعت کا عہد توڑ دیا کہ اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، اپنے امام کی، اپنے حکمران کی بات سننا اور اطاعت کرنا اسے توڑ دیا، نماز کو ضائع کر دیا. نماز کا ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. نماز کا ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ نماز آپ نے سنت مطابق نہیں پڑھی. نماز کا ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ نماز کو آپ نے بلا وجہ، بغیر ریزن، بے وقت پڑھ دیا. اور کیا کیا کہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے. اور زکوٰۃ، قرض حسنہ وہ کیا خاک دیتے، انہوں نے تو زکوٰۃ کو ہی جو ہے وہ ٹیکس اور جو ہے وہ ٹیکس سمجھ لیا اور اس کو چٹی سمجھ لیا
اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے، انہوں نے سودی لین دین معاملات شروع کر دیے۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے، یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، دیگر اچھے یہ اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے ہمیشہ کی جنتیں بھی عطا کر دے گا۔ اور فرمایا کہ ان کے دلوں کو جو ہے وہ قاسیہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ سخت کر دیا۔ قاسیہ اس سکے کو کہتے ہیں کہ جس میں ملاوٹ ہو، یعنی شدت اور سختی۔ جب سونا خالص اور چاندی خالص ہو تو وہ انتہائی نرم ہوتے ہیں، اور جب جتنی ملاوٹ اس میں ہوگی اتنا زیادہ وہ سخت ہوتا چلا جائے گا۔ تو گناہ گو بے شمار نافرمانیوں اور گندے کالے کرتوتوں کے باعث ان بنی اسرائیل کے جو دل ہیں وہ سخت کر دیے گئے، اور گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ مطلب کہ بندہ گناہ کرتا ہے، دل کالا 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 اور بالآخر پوری طرح کالے کا کالا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے کرتوت گنوائے کہ انہوں نے عہد کو توڑا اور اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیا کرتے تھے اور کچھ کو چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی تورات کے بہت سارے حصے پر عمل نہ کرتے، اور جیسا کہ ایمان نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، زانی کو سنسار کرنا، سود حرام ہے، انہوں نے اس بہت سارے حصے پر عمل ہی چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح بہت سارے حصے کے اندر انہوں نے ہیرا پھیری کی، جملہ کچھ ہوتا اس کو بنا کچھ دیتے، معنی مفہوم کچھ ہوتا اس کو کہتے کچھ کا کچھ، اور اس کا مفہوم کچھ اور لیا کرتے تھے۔ ہاں، ان یہودیوں کے اندر بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو عہد پر برقرار رہے اور اچھے اعمال کرتے رہے، سبھی قسم کے اچھے اعمال، نماز، زکوٰۃ، رسولوں پر ایمان لانا۔ مثلا یہ تھوڑے سے لوگ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کے دیگر ساتھی اور علماء یہود۔ تو فرمایا کہ ان سے درگزر کرنا ہے، یعنی کوئی انفرادی طور پر اگر خیانت کرتا ہے تو اس سے درگزر کیجئے، اور اگر کوئی اجتماعی معاملہ ہے تو یعنی کوئی عہد توڑتے ہیں تو اس صورت میں پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ یا کہ یہ کہ جو خیانت کا ارتکاب نہیں کرتے ان سے درگزر کیجئے، اور جو اپنے عہد کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ اور رہ گیا معاملہ اجتماعی جو ہے وہ بدعہدی کا کہ جیسے یہود نے کی، تو اس صورت کے اندر پھر یہ آیت منسوخ ہوگی کہ اللہ نے سورہ توبہ کی 29 نمبر آیت میں ان سے لڑنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، تمام رسولوں پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے۔ ان کی مدد آج یہ ہے کہ ان کی شریعت کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور آگے دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں نفلی طور پر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ اس امت کو یہود و نصارہ کے بغض و حسد سے اور ان شریروں کے شر سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔